حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کا جو غلہ وغیرہ ہے اس کی حفاظت پر مامور کیا۔ ایک رات میں اس غلے کی حفاظت کر رہا تھا، چوکیداری کر رہا تھا کہ اچانک ایک شخص آیا اور اس غلے کو اٹھانے لگا، اس غلے سے چلو بھر کے غلہ اٹھانے لگا۔ تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس نے بہت منت سماجت کی اور کہا کہ میں غریب ہوں، عیالدار ہوں، محتاج ہوں، مجھے جانے دو۔ مجھے اس پر ترس آیا اور میں نے اسے جانے دیا۔ صبح جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار اقدس میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ تمہارے اس قیدی کا کیا بنا؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اس نے بڑی منت سماجت کی کہ میں غریب ہوں، عیالدار ہوں، مجبور ہوں، مجھے جانے دو، تو میں نے اسے جانے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جھوٹ بول رہا تھا، یہ آج پھر آئے گا۔ اگلی رات میں اس یقین کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ وہ ضرور آئے گا، کیونکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے یہ کلمات نکلے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص پھر آئے گا۔ اگلی رات ایسا ہی ہوا کہ وہ شخص پھر آیا اور چلو بھر کے وہ گندم، وہ غلہ اٹھانے لگا۔ میں نے پھر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کہا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے کے جاؤں گا۔ تو اس نے بڑی منت سماجت کی کہ مجھے جانے دو، میں عیالدار ہوں، مجبور ہوں۔ مجھے پھر رحم آیا، ترس آیا اس پہ، میں نے پھر اس کو جانے دیا۔ اگلے دن میں پھر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہوا، حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ تمہارے اس قیدی کا کیا بنا؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اس نے بڑی منت سماجت کی اور بڑی مجبوریاں بیان کی تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ وہ جھوٹ بول رہا تھا، وہ پھر آئے گا۔ تیسری رات وہ پھر ایسا ہی ہوا کہ میں غلے کی حفاظت کی نیت سے بیٹھا ہوا تھا کہ وہ شخص پھر آیا اور غلہ اٹھانے لگا۔ میں نے اس مرتبہ اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ تجھے آج ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر کروں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا مجھے جانے دو، میں آپ کو چند کلمات بتاؤں گا کہ جو کلمات آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ جب آپ وہ کلمات رات کو بستر پر پڑھیں گے تو صبح تک اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ اور نگہبان رہے گا، آپ کو کوئی شیطان، کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو میں نے اسے کہا کہ وہ کلمات بتائیے۔ تو اس نے کہا کہ جب آپ بستر پر جائیں گے اور آپ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی مکمل پڑھیں گے تو صبح تک اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ رہے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جانے دیا۔ تیسرے دن پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ اے ابو ہریرہ تمہارے اس قیدی کا کیا بنا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اس نے مجھے چند کلمات بتانے کا وعدہ کیا کہ میں آپ کو چند کلمات بتاتا ہوں، آپ مجھے چھوڑ دیجئے۔ تو اس نے مجھے وہ کلمات بتا دیے، میں نے اپنے وعدے کے مطابق اس کو چھوڑ دیا، اس کو جانے دیا۔ اے ابو ہریرہ اس نے کیا کلمات بتائی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ جو شخص رات کو بستر پر جا کر سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے صبح تک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تھا تو وہ جھوٹا لیکن تجھ سے سچ کہے گا، لیکن وہ تھا جھوٹا انسان، جھوٹا جو بھی تھا جھوٹا تھا، لیکن تجھ سے اس بارے میں سچ کہہ گیا ہے کہ جو رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ تو جانتا ہے کہ وہ شخص کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ، میں تو نہیں جانتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ وہ شخص جو 3 دن تک مسلسل آپ کے پاس آتا رہا اور غلہ اٹھاتا رہا اور وہ منت سماجت کر کے پھر وہ آپ اس کو چھوڑ دیتے، وہ شیطان تھا، اور وہ اس بات میں سچا تھا کہ اس نے کہا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔
اب آپ خود سوچیں کہ اتنے آسان عمل سے ایک بندہ اللہ کی حفاظت میں آتا ہے، یہ تو یقیناً ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم اپنی حفاظت کے لیے کتنے اسباب اپناتے ہیں، کتنے ذرائع اپناتے ہیں۔ ہم چوکیداری کے لیے تنخواہیں ادا کرتے ہیں، چوکیدار رکھتے ہیں، ہم CCTV کیمرے لگاتے ہیں، کس کے لیے؟ اپنی حفاظت کے لیے، کہ ہم تک پہنچنے سے پہلے وہ وہاں پہ روک دیے جائیں۔ تو جب اس یقین کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ، اس قوت کے ساتھ ایک انسان بستر پہ، کہ جس کے پاس نہ چوکیدار ہے، نہ CCTV کیمرے ہیں، نہ اور حفاظت کے کوئی ذرائع ہیں، اب وہ بستر پر جانے سے پہلے فقط ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، اور وہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آرام سے سو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اب حافظ و ناصر اللہ ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ جس کی حفاظت کرنے والا اللہ کی ذات ہے، کہ جس کے سامنے ساری مخلوق ہے، کوئی طاقتور چیز نہیں ہے، پوری دنیا اللہ کے سامنے مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، تو یہ چور، یہ ڈاکو، یہ جن، یہ شیاطین، یہ اللہ کے سامنے کیا ہے؟ ان سب سے ہماری حفاظت ہو جاتی ہے۔ قالوا محمد مولاي محمد قلت باهي المنظر